السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق۔ محترم صدر اجلاس، علماء کرام، اسلامی دینی اور ملی بھائیوں، فریضہ حج کی سعادت حاصل کرنے والے خوش نصیب حجاج کرام اور ہماری پیاری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے کہ صوبائی جمعیت اہل حدیث بمبئی عظمیٰ کے زیر اہتمام جامع مسجد اہل حدیث کپاڑیا نگر میں تربیت حج کے تعلق سے یہ پروگرام انعقاد پذیر ہوا ہے۔ اور یہ پیغام ہم تک اور آپ تک اور امت کے سارے مسلمانوں تک پہنچانا ہمارا اور آپ کا جماعتوں کا دینی اور ملی فریضہ بھی ہے کہ اسلام کے بنیادی ارکان اور اس کی تعلیمات ہر مسلمان کے لیے سیکھنا اور اس کے مسائل اور احکام کا جاننا بے حد ضروری ہے، چاہے اس کا تعلق نماز سے ہو یا زکوٰۃ سے ہو یا رمضان المبارک کے مقدس روزے سے ہو یا اللہ رب العالمین کے مقدس گھر خانہ کعبہ کے حج سے اور اس مقدس گھر کی زیارت اور وہاں عبادت سے ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ بنی الاسلام علی 5: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا۔ شہادتین کا اقرار کرنا، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا اور طاقت ہونے کے بعد اللہ رب العالمین کے مقدس گھر کی زیارت اور اس کا قصد اور ارادہ کرنا، حج کرنا۔ تو آئیے دیکھیں کتاب و سنت کی روشنی میں
حج کی اور اس مقدس زیارت کی جو اس گھر کی طرف کرنے کا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو حکم عطا فرمایا ہے، اس کی کیا فضیلت ہے اور اس کے کیا آداب ہیں، اور اسی طرح سے اس کی فرضیت کا اور اس کے وجوب کا کیا حکم ہے۔ میں مختصر وقت میں خاص طور پر 3 باتوں کی وضاحت آپ کے سامنے کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ حج کی فرضیت اور اس کے وجوب کا اس بات قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہے، اور دوسرا مسئلہ حج کی فضیلت اور اس کا ثواب احادیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ذکر فرمایا ہے، اور اس عبادت کا بلند مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور تیسری چیز حج کے بعض آداب اور شرائط جن کا حج کرنے سے پہلے ملحوظ رکھنا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے، وہ آداب اور شرائط کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے ذریعے سے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے طاقت ہونے کے بعد زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے۔ ایک مسلمان کے لیے طاقت اور استطاعت ہونے کے بعد زندگی میں ایک بار حج کرنا، خانہ کعبہ کی زیارت کرنا، حج کے لیے وہاں اللہ رب العالمین کے مقدس گھر میں حاضری دینا اور اس کے ارکان، واجبات، سنن اور نوافل اور اس کے آداب کے ساتھ اسے بجا لانا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا کہ یا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، کہ اے لوگو، اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر حج کو فرض قرار دیا ہے، اس لیے تم حج کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کے گھر کی طرف جاؤ، پہنچو۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اکل عام یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا حج ہمارے اوپر ہر سال فرض ہے؟ فسکتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے، حتیٰ قالہا ثلاثا، یہاں تک کہ صحابی نے 3 بار سوال کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے بار بار سوال کرنے کے بعد یہ جواب دیا، لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم، کہ اگر میں اس صحابی کے سوال کے جواب میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا ایک مسلمان کے اوپر واجب اور ضروری ہو جاتا اور تم اس کی طاقت نہیں رکھ سکتے۔ اس حدیث مبارک سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک مسلمان کے اوپر استطاعت رکھنے کے بعد زندگی میں صرف ایک بار حج کرنا اللہ رب العالمین نے فرض قرار دیا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الحج کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کی روایت کی ہے۔ دوسری بات، وسائل ہونے کے بعد اور طاقت ہونے کے بعد اگر کوئی آدمی حج نہیں کرتا ہے تو اسلامی شریعت کی نگاہ میں یہ بہت ہی بڑا جرم ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ مختلف احادیث کا مستفاد اور معنی، اور بالخصوص
حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت شدہ ایک موقوف روایت کے اندر اس بات کی وضاحت موجود ہے۔ بیان فرماتے ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار اعلان کیا اپنے زمانے خلافت میں کہ لقد ہممت ان ابعث رجالا الی هذه الامصار، کہ میرا ارادہ ہے کہ میں کچھ لوگوں کو مختلف شہروں کے مختلف علاقوں کی طرف روانہ کروں۔ فینظر کل من کان لہ جدۃ ولم یحج، اور وہ جا کر کے تلاش کریں ایسے لوگوں کو ان علاقوں میں جن کو اللہ رب العالمین نے حج کی طاقت دے رکھی ہے اور انہوں نے ابھی تک حج نہیں کیا ہے، لیضربوا علیہم الجزیۃ، تاکہ ان کے اوپر میں کچھ ٹیکس لگا سکوں، جرمانہ لگا سکوں۔ طاقت رکھنے کے باوجود انہوں نے حج نہیں کیا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وما ہم بمسلمین، وما ہم بمسلمین، ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں، ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ موقوف روایت اور آپ کا مختلف علاقوں کے گورنروں کو اور وہاں پر بھیج کر کے لوگوں کے تعلق سے پتہ لگانے اور تفتیش کرنے کا یہ عمل اس بات کی دلیل ہے کہ جس آدمی کے پاس طاقت ہو جائے، استطاعت ہو جائے حج کرنے کی، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ زاد اور راحلہ کی شرط کے مطابق سواری کے ذریعے سے مکہ تک پہنچنے کا اس کے پاس پیسہ ہو جائے، مال ہو جائے، اور اسی طرح سے اتنا توشہ ہو جائے کہ وہ اپنے گھر والوں کو پیچھے کھانے کے لیے چھوڑ سکے اور خود سفر حج کے اندر اپنی ذاتی ضروریات، کھانے اور پینے کی ضروریات اور دیگر ضروریات کو مکمل کر سکے، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول اور اس فرمان کے مطابق یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی آدمی وسائل رکھنے کے باوجود، طاقت پانے کے باوجود حج نہیں کرتا ہے تو یہ بہت ہی بڑے گناہ کا اور بہت ہی بڑے جرم کا کام ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ حج کی استطاعت پانے کے بعد اور طاقت رکھنے کے بعد اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے اس فریضے کو ادا کرنے کے اندر جلدی کریں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو امام سعید ابن منصور رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سنن کے اندر صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اب آئیے دیکھیں اس کے بعد کہ حج کے آداب اور شرائط کیا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں کسی بھی عبادت کے لیے سب سے پہلے جو چیز عبادت کرنے والے آدمی کے اوپر ضروری ہوتی ہے وہ اس عبادت کے انجام دینے کے وقت دل کا اخلاص ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف پاکیزہ توجہ ہوتی ہے اور نیتوں کی صفائی اور ستھرائی ہوتی ہے۔ حج کی عبادت کے لیے بھی سب سے پہلے یہ بات ضروری ہے کہ حج کرنے والا چاہے مرد ہو یا عورت ہو، خواتین ہوں، ان کے لیے ضروری ہے کہ حج کے اس عبادت کو صرف عبادت سمجھ کر کے اپنی نیتوں کو خالص کریں اور اللہ رب العالمین کے اس مقدس گھر کی زیارت کے وقت اپنی نیتوں کے اندر پاکیزگی اور خلوص پیدا کریں، اخلاص کا جذبہ پیدا کریں، اللہ رب العالمین سے جڑنے کا جذبہ پیدا کریں۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے کہ حج کی یہ عبادت سے کہیں زیادہ سیر و سیاحت کا ذریعہ بن چکی ہے۔ لوگوں نے اسے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے آداب اور شرائط کے مطابق زیارت کا اور عبادت کا ذریعہ نہ سمجھ کر کے اسے سیاحت اور ٹور کا ذریعہ بنا لیا ہے، سیر اور سپاٹے کا ذریعہ بنا لیا ہے، جو عبادت کی روح کے منافی ہے۔ انتہائی اخلاص کے ساتھ، انتہائی پاکیزگی کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، دل کی گہرائیوں میں پاکیزہ جذبات پیدا کر کے ایک مومن جب اللہ رب العالمین کے اس مبارک گھر کا
طواف اور اس کی زیارت اور اس کا حج کرنے کا ارادہ لے کر کے نکلتا ہے تو قدم قدم پر اللہ رب العالمین کی توفیق شامل حال رہتی۔ اسی طرح سے دوسری چیز جو اس عبادت کے لیے ضروری ہے خاص طور پر، چونکہ اس عبادت کے اندر جہاں انسان اپنے بدن کی طاقت اور اپنے جسم کے تمام اعضاء کو استعمال کرتا ہے، یہ جسمانی عبادت کہی جاتی ہے، بدنی عبادت کہی جاتی ہے، اسی طرح سے یہ جسمانی اور بدنی عبادت کے ساتھ ساتھ ایک حیثیت سے مالی عبادت، کافی پیسہ آدمی حج کے اندر خرچ کرتا ہے، کافی مال لگانے کی ضرورت پیش آتی ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے، سفر حج کے اخراجات کو برداشت کرنے کے لیے۔ اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دوسرا ادب یہ سکھلایا ہے کہ حج کی عبادت کے لیے جو مال لگایا جائے وہ مال حلال ہو، حرام کمائی کا مال نہ ہو۔ اور شریعت کا یہ اصول ہے، جیسا کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کے اندر ایک لمبی حدیث کے اندر روایت کیا ہے کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ اور اس کی ذات بڑی پاکیزہ ہے اور اللہ رب العالمین صرف پاک چیز کو ہی قبول کرتا ہے۔ نماز کے لیے پاکی چاہیے، دل کی پاکی چاہیے، کپڑوں کی پاکی چاہیے، اعضاء کی پاکی چاہیے، جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں اس جگہ کی پاکی چاہیے۔ تو ایسے ہی تمام عبادتوں کے اندر، بالخصوص حج کے اندر، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم ہمیں اور آپ کو دی ہے کہ حج کے لیے ہم نے اور آپ نے جو مال لگایا ہے وہ انتہائی پاکیزہ ہو، انتہائی حلال کمائی کا ہو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کا واقعہ ذکر کیا جو ایک سفر کے اندر نکلتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے روتا اور گڑگڑاتا ہے، یا ربی یا ربی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، کہ اس آدمی کی دعا کیسے بارگاہ الہی میں قبول ہوگی؟ قد غذی بالحرام، اسے حرام کی غذا دی گئی، حرام کی غذا اس کے بدن کے اندر شامل کر دی گئی ہے، اس کے خون کے اندر شامل کر دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کی یہ عبادت کیسے قبول ہوگی؟ تو بلا پاکیزہ مال کے اور رزق حلال کے لگائے ہوئے ہماری عبادتیں، ہماری نمازیں، ہماری دعائیں، بالخصوص ہماری اور آپ کی حج کی یہ مخصوص اور مقدس عبادت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے ایک تیسری اور اہم شرط جو حج کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے اور جس کا ذکر قرآن حکیم کے اندر بھی موجود ہے کہ استطاعت ہونا چاہیے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں کے اوپر حج واجب ہے اگر وہاں تک پہنچنے کی انہیں طاقت ہو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے استطاعت کی تفسیر کی ہے کہ الزاد والراحلہ، آدمی کے پاس اتنا توشہ ہو، اتنے اخراجات کے پیسے ہوں کہ آدمی اپنی ضروریات زندگی، کھانے اور پینے کا انتظام کر سکے، اسے کوئی سفر حج کے اندر دقت اور پریشانی نہ آئے، اور راحلہ وہاں تک پہنچنے کی سواری ہو، مکہ تک پہنچنے کے لیے سواری اور سفر کے انتظامات، اس کے کرائے اور اس کے تعلق سے جتنے بھی لوازمات ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہوں۔ اگر یہ دونوں شرطیں ایک آدمی کی زندگی کے اندر حاصل ہو جاتی ہیں اور کھانے کمانے کے بعد آدمی اس مرحلے کو پہنچ جاتا ہے کہ وہاں تک سفر حج کے اخراجات، سواری کے اخراجات، کرائے کے پیسے اور اپنی ضروریات زندگی کے لیے سارے انتظامات اور لوازمات مکمل کر لیتا ہے، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے حج کو سال میں ایک مرتبہ واجب قرار دیا ہے، فرض قرار دیا ہے۔ بہت سارے لوگ ہماری اور آپ کی صفوں میں ایسے موجود ہوتے ہیں
کہ اللہ رب العالمین انہیں استطاعت دیتا ہے، اور استطاعت سے زیادہ ان کے پاس قدرت اور طاقت ہوتی ہے، کیپاسٹی ہوتی ہے، لیکن شیطان کے وسوسوں کے شکار ہو کر کے آج نہیں تو کل، اس سال نہیں تو اگلے سال، اور دنیا کی تمام ضروریات اور جھمیلوں کے اندر مشغول ہو کر کے وہ اپنے آپ کو حج کی سعادت سے اور اللہ رب العالمین کے اس مقدس فریضے سے محروم کر لیتے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا ہے، اور انسان کے وقت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے کہ موت کب آ جائے، اور انسان کی دولت، انسان کا پیسہ، انسان کی کمائی یہ دھری کی دھری رہ جائے۔ کامیاب انسان وہ ہے جو اپنی دولت کو، اپنی کمائی کو اپنی زندگی میں اپنی نگاہوں کے سامنے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر دے۔ جو آپ نے خرچ کر دیا وہی مال آپ کا ہے، اور جو آپ نے دنیا کے اندر چھوڑ دیا وہ آپ کا نہیں ہے، آپ کے ورثہ کا ہے، آپ کے پیچھے آنے والی نسل کا۔ تیسری چیز جو میں نے ذکر کیا حج کی فضیلت کے تعلق سے، حج کی عبادت جیسا کہ میں نے آپ کو بیان کیا، مشہور حدیث جو بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے جسے حج کہا جاتا ہے، اور ایک معتبر مقدس عبادت ہے جسے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو سکھلایا ہے، بتلایا ہے اور اس کی تعلیم دی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی کام یا نیک عمل یا عبادت جسے شریعت نے ہمیں اور آپ کو کرنے کا حکم دیا ہے، تو جہاں اس کے پیچھے یہ منشا ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے عبودیت کے مظاہر کو اجاگر کیا جائے، مخلوق کا خالق سے رشتہ استوار کیا جائے، بندے کا رابطہ اللہ رب العالمین سے مضبوط کیا جائے، وہیں پر شریعت کی یہ منشا بھی ہوتی ہے کہ عبادت کرنے والے کو اللہ رب العالمین کی طرف سے کچھ انعام دیا جائے، جو ثواب کی شکل میں ہو، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی شکل میں ہو، اور ہماری وہ حقیقی منزل اور حقیقی مقصد جو جنت کی شکل میں ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر محنت کر کے حاصل کرنا ہے، اس کی شکل میں اللہ رب العالمین کی طرف سے انعام۔ چنانچہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے کہ حج مبرور کا ثواب صرف اور صرف جنت ہے۔ بیان فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ ایک عمرے سے لے کر کے دوسرے عمرے تک جتنے گناہ ہیں ان گناہوں کے لیے یہ عمرہ کفارہ ہے، مٹانے کا ذریعہ ہے، بخشش کا، معافی کا ذریعہ ہے۔ عمرے کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ والحج المبرور، اور حج مبرور کا ثواب اور بدلہ اللہ رب العالمین کے ہاں جنت کے سوا کچھ نہیں۔ ایک مومن اگر اپنی عبادت سے، اپنی محنتوں سے، اپنے نیک عمل سے، اپنے مال سے اللہ رب العالمین کی جنت پا جائے، اس کا مستحق قرار دے دیا جائے، تو یہ اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ حج مبرور کہا جاتا ہے اس حج کو جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق انجام دیا گیا ہو، اور اس حج میں حج کرنے والے مرد اور عورت سے کسی گناہ کا صدور نہ ہوا ہو، کوئی غلط کام ان سے سرزد نہ ہوا ہو۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتاب الحج کے اندر روایت کیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ حج کا ثواب اللہ رب العالمین نے جنت کی شکل میں دینے کا ہمیں اور آپ کو وعدہ کیا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حج کے ذریعے سے بندوں کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، اور خلوص نیت سے سنت کے مطابق حج کر کے اگر کوئی آدمی لوٹ کر کے آتا ہے تو وہ ایسے گناہوں سے پاک اور صاف کر دیا جاتا ہے جیسے کہ آج ہی اس کی ماں نے اسے نیا جنم دیا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق
رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، کہ وہ آدمی جو اللہ کے لیے حج کرتا ہے اور حج کے اندر کسی گناہ کے کام کو انجام نہیں دیتا ہے، فسق و فجور سے، برائیوں سے دور رہتا ہے، تو وہ ایسے لوٹ کر کے حج سے آتا ہے جیسے کہ اس کی ماں نے اسے آج جنم دیا ہو۔ اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو پاک اور صاف کر دیتا۔ بڑا مبارک فریضہ ہے، بڑی مقدس عبادت ہے۔ اگر دل کی گہرائیوں سے انسان اللہ رب العالمین کے حضور، اس کی بارگاہ، اس کے مقدس گھر کے اندر پہنچ کر کے اپنا دل اس عبادت کے اندر لگا دے اور اللہ رب العالمین سے اپنے آپ کو جوڑ دے، تو یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے۔ اس حدیث کو بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتاب الحج کے اندر روایت فرمایا۔ ایک تیسری چیز جس کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر کیا ہے کہ حج اور عمرے سے جہاں ثواب ملتا ہے، جنت ملتی ہے، اللہ کی رضامندی ملتی ہے، وہاں حج اور عمرہ انسان کے فقر اور محتاجگی اور بے روزگاری کو دور کرنے کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اسلامی شریعت کا فلسفہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ آپ عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کو ثواب دیتا ہے، اور اس عبادت کے پرے اللہ رب العالمین آپ کی زندگی کے اندر برکتیں نازل کرتا ہے۔ حج کے سلسلے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید، کہ حج اور عمرہ کے درمیان متابعت کرو، ایک بعد دیگرے کرو، اس لیے کہ یہ دونوں انسان کی محتاجگی کو اور اس کے فقر اور فاقے بے روزگاری کو اور گناہوں کو ایسے دور کرتے ہیں جیسے لوہار کی بھٹی لوہے کے زنگ کو ختم کر دیتی۔ اللہ اکبر، بڑی مبارک حدیث ہے۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے صحیح سند کے ساتھ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتاب الحج کے اندر اس حدیث کو روایت کیا۔ حج یہ ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمتوں اور برکتوں کا ذریعہ ہے، اور اس مبارک گھر کی زیارت ہماری اور آپ کی زندگی میں مالی پریشانیوں کے دور کرنے کا، مسلمان کی زندگی کو اقتصادی بحران سے نکالنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، جیسا کہ اس حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حج یہ افضل اعمال میں سے، نیکی کے تمام کاموں میں بہت سارے کام ایسے ہیں جو افضل قرار دیے گئے، ان میں سے ایک حج بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار پوچھا گیا افضل اعمال کے سلسلے میں کہ نیک کاموں میں کون سا عمل سب سے اچھا ہے، سب سے افضل ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل عمل یہ ہے ایمان باللہ ورسولہ، کہ ایک بندہ اللہ پر ایمان اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھ لے، دل کی گہرائیوں سے قبول کر لے، مان لے، اقرار کر لے۔ تو صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم ماذا، اس کے بعد کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہاد فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، سرحدوں کی حفاظت کے لیے جان کی قربانی اور اس کے نذرانے پیش کرنا، اور اسلام کی حفاظت کے لیے اس دنیا کے اندر جد و جہد کرنا، محنت کرنا، دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے اپنی زندگی کو لگانا، یہ ساری چیزیں جہاد فی سبیل اللہ کے اندر داخل ہوتی ہیں۔ صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور، حج مبرور ہے، افضل اعمال میں سے ایسا حج جو سنت کے مطابق ادا کیا جائے اور جس میں حج کرنے والا گناہ سے اور معصیت کے کاموں سے دور رہے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتاب الحج کے اندر روایت کیا۔ اسی طرح سے ہماری خواتین بھی یہاں موجود ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ حج کی فضیلت کے سلسلے میں یہ بات نوٹ کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ عورتوں نے ایک بار خواہش ظاہر کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان کارزار میں مرد تلواروں کو لے کر کے حاضر ہو جاتے ہیں،
عورتوں کو بھی آپ اجازت دے دیجئے کہ ہم کافروں کے خلاف کھڑے ہو کر کے تلوار لے کر کے لڑائی کریں۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کہا کہ لَكُنَّ أَفْضَلُ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ، کہ تلوار لے کر کے میدان کارزار میں مردوں کے شانہ بشانہ کافروں کے خلاف لڑائی کرنا یہ تمہارے لیے جہاد نہیں ہے، بلکہ تم عورتوں کے لیے جہاد یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین کے اس مقدس گھر کی زیارت کرو اور اس کا حج کرو، اور نیکیاں کرتے ہوئے سنت کے مطابق چلتے ہوئے گناہوں اور معصیتوں سے دور رہتے ہوئے اپنے حج کے اس فریضے کو مکمل کرو، یہ تمہارے لیے جہاد ہے۔ اسی طرح سے سنن نسائی کی ایک صحیح روایت میں، جسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے اور کتاب المناسک کے اندر یہ روایت موجود ہے، امام نسائی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ جہاد الکبیر والضعیف والمرأۃ الحج والعمرہ، کہ بڑے بوڑھے کا جہاد، کمزور لوگوں کا جہاد، اور اسی طرح سے عورتوں کا جہاد، یہ حج ہے۔ حج ان کے لیے جہاد ہے اور اللہ رب العالمین نے جہاد کا ثواب ان کے لیے مقرر کر رکھا۔ حج کی بہت ساری فضیلتیں ہیں اور احادیث مبارکہ کے اندر بے شمار صحیح حدیثیں کتب احادیث کے ذخیرے کے اندر موجود ہیں۔ میں ذمہ داران سے معذرت کے ساتھ چند منٹوں کے اندر چاہتا ہوں کہ کچھ مخصوص حدیثوں کو حج کے تعلق سے مزید پیش کر دیا جائے۔ ایک حاجی حج کرنے کا ارادہ رکھنے والا جو حالت احرام میں ہوتا ہے، جب حج کا لباس پہن لیتا ہے تو اللہ رب العالمین کی نگاہ میں بہت ہی مبارک انسان بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ایسی حالت میں حج کرنے والا کوئی انسان، کوئی مرد یا عورت کسی ناگہانی حادثے کے شکار ہو کر کے وفات پا جاتے ہیں، سفر کے اندر وہ اللہ رب العالمین کو پیارے ہو جاتے ہیں، تو قیامت کے دن وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایسے حاضر ہوں گے جیسے وہ سفر حج کے اندر تھے، احرام کا لباس پہنے ہوئے اور اپنی زبان سے تلبیہ پکارتے ہوئے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر حج میں تھے، ان کی اونٹنی نے انہیں نیچے گرا دیا اور وہ احرام پہنے ہوئے تھے، چنانچہ ان کی وفات ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں پانی سے اور بیری کے پتے سے غسل دے دو، اور ان کے احرام کے دونوں کپڑوں کے اندر انہیں کفن بھی پہنا دو، انہیں خوشبو نہ لگاؤ، اور ان کے سر کو دفن کے وقت ڈھانپو نہیں، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، اس لیے کہ قیامت کے دن اسے تلبیہ پکارتے ہوئے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اٹھایا جائے گا۔ بہت ہی سعادت مند فریضہ ہے، اور حج کی عبادت انسان کے لیے بہت ہی متبرک عبادت ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فضیلتوں کے ساتھ ساتھ حج کے تمام مقامات کی فضیلت اور ان تمام اعمال کی فضیلت بھی ذکر کیا ہے جو ایک حاجی حج کے دوران انجام دیتا ہے۔ گویا کہ حج سے جڑے ہوئے تمام اعمال اور حج سے جڑی ہوئی تمام مقامات اور تمام جگہیں یہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں قابل قدر ہیں، باعث احترام ہیں، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مقام اور مرتبہ بہت ہی بلند ذکر فرمایا ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ ایک انسان جس شہر کی طرف رخ کرتے ہوئے حج کا ارادہ کرتا ہے، جسے مکۃ المکرمہ کہا جاتا ہے، اللہ رب العالمین نے اسے قرآن مجید کے اندر بلد الامین کہا کہ یہ امن والا شہر ہے، حرمن آمنا، اللہ رب العالمین نے اسے امن والا محترم مقام کہا ہے، مبارکن، اللہ رب العالمین نے اسے مبارک بابرکت جگہ قرار دیا ہے، بابرکت شہر قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے جس گھر کا ارادہ کرتا ہے، جسے بیت اللہ الحرام کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کی فضیلت کا بھی ذکر فرمایا۔ یہاں تک بیان فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی آدمی اس گھر کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر اور اللہ رب العالمین کے اس مقدس مقام کے اندر ایک رکعت نماز پڑھتا ہے
تو اسے ایک رکعت نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہوتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ فی مسجدی افضل من الف صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام، کہ میری مسجد کے اندر ایک نماز پڑھنا یعنی مسجد نبوی کے اندر 1000 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے سوائے مسجد حرام میں۔ وصلاۃ فی المسجد الحرام افضل من 100,000 صلاۃ فیما سواہ، اور مسجد حرام کے اندر نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اس حدیث کو امام احمد رحمہ اللہ نے مسند احمد کے اندر روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع کے اندر اسے صحیح قرار دیا۔ اسی طرح سے حج کے اندر بہت سارے مقامات ہیں، حجر اسود ہے، رکن یمانی ہے، میدان عرفات ہے، مقام عرفات ہے۔ ان ساری چیزوں کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری فضیلتوں کا ذکر فرمایا۔ حجر اسود جسے ایک حاجی چومتا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت اللہ رب العالمین کی طرف سے جنت سے اتارا گیا تھا، یہ جنتی پتھر ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، امام ترمذی نے کتاب الحج کے اندر صحیح سند سے روایت کیا ہے، بیان کرتے ہیں کہ نزل الحجر الاسود من الجنہ وکان اشد بیاضا من اللبن فسودته خطایا بنی آدم، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت حجر اسود کو اللہ رب العالمین نے جنت سے اتارا، اور جس وقت اسے اتارا یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، چمکتا ہوا خوبصورت پتھر، فسودته خطایا بنی آدم، اور چومتے چومتے انسان کے گناہوں نے اس پتھر کو سیاہ کر دیا، اور جب اس کی سفیدی ختم ہو جائے گی، اس کی چمک ختم ہو جائے گی، تو یہ قیامت کی ایک نشانی بھی ہوگی۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، جسے امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اپنی صحیح ابن خزیمہ کے اندر کتاب المناسک میں بیان کیا ہے، اور اس کی بھی سند صحیح ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ الرکن والمقام یاقوتتان من یاقوت الجنہ، کہا کہ یہ رکن جو حجر اسود کے نام سے خانہ کعبہ کے کونے کے اندر لگایا گیا ہے، اور مقام ابراہیم جس پتھر پر کھڑے ہو کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا تھا، جب دیواریں بلند ہو گئی تو ایک پتھر پر کھڑے ہو کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بنایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ دونوں پتھر جنت کے ہیرے اور جواہرات کے پتھروں میں سے ایک پتھر ہے، جنت کے خوبصورت اور چمکدار پتھروں میں سے ایک پتھر ہے۔ طمس اللہ نورہما، ان کی چمک کو، ان کی روشنی کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں اتارنے کے بعد ختم کر دیا۔ ولولا ذالک، اور اگر ایسا اللہ رب العالمین نہ کرتا، لاضاءت ما بین المشرق والمغرب، تو ان دونوں پتھروں کی چمک سے مشرق اور مغرب کے سارے کنارے روشن ہو جاتے۔ حج سے جڑے ہوئے جتنے مقامات ہیں ان کی فضیلت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ اسی طرح سے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن حجر اسود کو 2 آنکھ عطا فرمائے گا، لہو عینان یبصر بہما، حجر اسود کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن 2 آنکھ عطا فرمائے گا، واللسان ینطق بہ، اور زبان دے گا جس سے یہ گفتگو کرے گا، یشہد علی من استلمہ بحق، یہ گواہی دے گا اس آدمی کے حق میں جس نے حق کے ساتھ، سچائی ایمانداری کے ساتھ، ایمان کی حالت میں اسے بوسہ دیا ہے، چوما، اپنا ہاتھ اس کے اوپر رکھا ہے، اپنی پیشانی رکھی ہے۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے کتاب الحج میں صحیح سند کے ساتھ اسے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے حج سے جڑے ہوئے بہت ساری چیزیں اور بہت سارے مقامات ہیں، جن میں ایک آب زمزم ہے، بیر زمزم بھی ہے، زمزم کا کنواں یا زمزم کا پانی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی فضیلت ذکر کیا، خیر مائن علی وجہ الارض، اس روئے زمین پر سب سے بہترین جو پانی اللہ رب العالمین نے نعمت کی شکل میں اور تحفے کی شکل میں امت مسلمہ کو دیا ہے، وہ زمزم کا پانی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فیہ طعام و طعم و شفاء و سقم، اس میں کھانے والے کے لیے غذا بھی بھرپور ہے، اور بیمار آدمیوں کے لیے اس کے اندر شفا بھی اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ اگر کوئی آدمی مکہ کے اندر جانے کے بعد کھانا نہ کھائے یا اسے کھانا نہ ملے اور وہ زمزم پر گزارا کرے،
تو اللہ رب العالمین کے فضل و توفیق سے اس کے باڈی کے اندر، بدن کے اندر طاقت و قوت کے اعتبار سے کچھ فرق نہیں آئے گا، جس کا تجربہ صحابہ کرام نے بھی کیا ہے، لوگوں نے بھی کیا ہے، اور سائنس بھی آج کی اس کی سپورٹ کرتی ہے، میڈیکل سائنس بھی اسے سچ بتاتی۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو حج کے تمام اعمال کے سلسلے میں فضیلتوں کا ذکر کرتے ہوئے بالخصوص تلبیہ کا تذکرہ کیا۔ تلبیہ، ایک حاجی جو لبیک پڑھتا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لک۔ حاجی کو چاہیے، حج کرنے والے ہمارے مرد بھائیوں کو اور ہماری خواتین ماں اور بہنوں کو چاہیے کہ وہ تلبیہ کے الفاظ کو یاد کریں، جیسا کہ حدیث کے اندر ثابت ہے، اور ان دعاؤں کو یاد کریں جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو سکھایا۔ تلبیہ کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے، حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ما من ملب الا لبى عن يمينه وشماله من حجر او شجر او مدر حتى تنقطع الارض من ها هنا وها هنا۔ کہا کہ اگر کوئی آدمی احرام پہن کر کے حج کی نیت کر کے تلبیہ پکارتا ہے تو جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے، درخت سنتے ہیں، پتھر سنتے ہیں اور مٹی کے کچے گھر سنتے ہیں، تو یہ سارے گھر اس کے ساتھ تلبیہ پکارتے ہیں یہاں تک کہ اس کا سفر ختم ہو جائے اور وہ مکہ مکرمہ پہنچ جائے۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے کتاب الحج میں صحیح سند کے ساتھ اس کی بھی روایت کی ہے۔ اسی طرح سے حج کے اندر ایک خاص عمل ہے جسے طواف کہا جاتا ہے۔ آدمی پہنچتا ہے تو طواف کرتا ہے، جسے طواف قدوم کہتے ہیں، اور 10 تاریخ کو جب عرفہ سے لوٹ کر کے اور پھر رات مزدلفہ میں گزار کر کے منی کے اندر آتے ہیں تو اس میں ایک اہم کام طواف کا ہوتا ہے جسے طواف افاضہ کہا جاتا ہے، اور واپس آتا ہے تو طواف وداع کرتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ من طاف بالبیت وصلی رکعتین کان کعتق رقبۃ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ آدمی جو خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے اور مقام ابراہیم کے پیچھے طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس آدمی کو اللہ رب العالمین ایک گردن کے آزاد کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ گردن کے آزاد کرنے کا ثواب کیا ہے؟ دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گردن کے آزاد کرنے کا ثواب ذکر کیا ہے، جسے امام بخاری اور مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے کہ من آتق رقبۃ مسلم آتق اللہ بکل عضو منہ عضوا من النار حتی فرجہ بفرجہا، کہ اگر کوئی آدمی کسی مسلمان آدمی کے گردن کو آزاد کر دیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے ایک عضو کے بدلے میں اس کے ایک عضو کو آزاد کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے شرمگاہ کے عوض میں اللہ رب العالمین اس کے شرمگاہ کو آزادی عطا کر دیتا ہے۔ تو طواف کرنا اور خانہ کعبہ کے اندر اللہ رب العالمین کے عبادت کی نیت سے طواف کرنا یہ بہت ہی اہم عمل ہے جو حج کا ایک اہم ترین جزء ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلتوں کا ذکر فرمایا۔ اسی طرح سے ایک آخری حدیث پڑھ کر کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، جسے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ لمبی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے اور حدیث کے مختلف کتابوں کے اندر مختلف سندوں سے محدثین نے اسے ذکر کیا ہے، اور صحیح الترغیب میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو قابل اعتبار قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کے اندر حج کے مختلف اعمال کے ثواب کا ذکر کیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے اعمال کی فضیلتوں کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ ایک آدمی جب اپنے گھر سے خانہ کعبہ کے حج کے ارادے سے نکلتا ہے تو اس کے نکلنے کا کیا ثواب ہے۔ بیان فرماتے ہیں کہ لا تضع ناقتک خفا ولا ترفعه الا كتب اللہ لک به حسنہ ومحا عنک خطیہ، کہ آدمی جب سفر پر نکلتا ہے اور خانہ کعبہ کی طرف چلتے ہوئے ایک قدم اٹھاتا ہے اور ایک قدم رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین ایک قدم پر ایک ثواب لکھتا ہے، اور دوسرے قدم پر کے رکھنے پر اللہ رب العالمین ایک گناہ کو مٹاتا ہے۔ انسان کا یہ سفر کتنا مبارک اور سعادت مند ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر ایک قدم پر نیکی دیتا ہے اور گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اگر طواف کے بعد 2 رکعت آدمی نماز پڑھتا ہے تو گردن کے آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر فرمایا۔ اور جب بندہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے، 7 چکر لگاتا ہے جہاں حضرت ہاجرہ دوڑی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا
کانا کعتق 70 رقبتن، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کا ثواب 70 غلام کے آزاد کرنے کے ثواب کے برابر ہے۔ ایک غلام نہیں، 70 غلام کے آزاد کرنے کے ثواب کے برابر ہے۔ اسی طرح سے جب حج کے دوران وہ میدان عرفات میں جاتا ہے جو حج کا اصل رکن ہے اور رکن رکین ہے، وہاں پر وقوف کرتا ہے، شام تک ٹھہرتا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایسے وقت میں سمائے دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اپنے فرشتوں کو کہتے ہوئے یہ فخر کرتا ہے کہ دیکھو یہ میرے بندے دنیا کے کونے کونے سے پراگندہ بال اور بے حال ہو کر کے اس میدان کے اندر حاضر ہوئے ہیں، یہ میری رحمت چاہتے ہیں، میری مغفرت چاہتے ہیں، فرشتوں تم حاضر رہو کہ میں نے ان تمام لوگوں کو آج میدان عرفات کے اندر معاف کر دیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر ان کے گناہ فلو کانت ذنوبکم عدد الرمل او عدد القطر او کزبد البحر، اگر ان کے گناہ بارش کے قطرات کے برابر ہیں، ریت کے ذرات کے برابر ہیں یا سمندر کے جھاگ کے برابر ہیں، تب بھی میں ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اور پھر اللہ رب العالمین کا اعلان ہوتا ہے افیضوا عبادی مغفورا لکم ولمن شفعتم، کہ میرے بندو یہاں سے اب کوچ کر جاؤ، میں نے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور ان لوگوں کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا ہے جن کے حق میں تم نے میدان عرفات میں کھڑے ہو کر کے سفارش کی ہے اور دعائیں کی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اسی حدیث کے اندر وَأَمَّا رَمِيُكَ الْجِمَارِ، کہ ایک حاجی جو حج کے دوران جمرات کو کنکری مارتا ہے، جسے غلطی سے ہمارے بہت سارے لوگ شیطان کہتے ہیں، اسے شیطان نہیں کہنا چاہیے، جمرات کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اسے کنکری مارتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں فَلَكَ بِكُلِّ حَسَاةٍ رَمَيْتَهَا كَبِيرَةً مِّنَ الْكَبَائِرِ الْمُوبِقَاتِ الْمُوجِبَاتِ، کہ ایک کنکری کے بدلے میں اللہ رب العالمین اس آدمی کے ایک بڑے گناہ کو معاف کرتا۔ اسی طرح سے بیان فرمایا کہ وَأَمَّا نَحْرُكَ فَمَذْخُورٌ لَكَ عِندَ رَبِّكَ، اور جب وہ 10ویں ذی الحجہ کو قربانی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اس قربانی کے ثواب کا ذخیرہ میں نے اپنے پاس بیلنس کے طور پر کر لیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10ویں تاریخ کو ایک حاجی جب اپنے سر کے بال کو صاف کرتا ہے یا اسے چھوٹا کراتا ہے، جسے حلقہ اور تقصیر کہا جاتا ہے، تو اس کا بھی ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا۔ کہتے وَأَمَّا حَلْقُكَ رَاسَكَ فَلَكَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَلَقْتَهَا حَسَنَةٌ وَمَحَا عَنْكَ خَطِيئَةٌ، کہ ایک بال کے بدلے میں جسے تم نے صاف کیا ہے اپنے سر سے، ایک نیکی اللہ رب العالمین دیتا ہے اور ایک گناہ مٹاتا ہے۔ تو ایک صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے گناہ ان بالوں کے مقابلے میں کم ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذن ادخر لک ذالک فی حسناتک، تب تمہارے نامہ اعمال میں اللہ رب العالمین ان بالوں کے بدلے میں اگر تمہارے گناہ کم ہیں تو مزید ثواب اللہ رب العالمین ذخیرہ فرما دے گا۔ اور پھر طواف کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ وَأَمَّا طَوَافُكَ بِالْبَيْتِ الْحَرَامِ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّكَ تَطُوفُ وَلَا ذَنْبَ لَكَ، کہ تم اس کے بعد خانہ کعبہ کا آخری طواف کرتے ہو، طواف وداع کرتے ہو، اس حالت میں کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ یاتی ملکن، آخری مرحلے میں ایک فرشتہ آتا ہے، حتی یضع یدہ بین کتفیک، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ کو تمہارے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ کر کے یہ اعلان کرتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ اعمل لما سیقبل فقد غفر اللہ لک مضی، کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اس مبارک عبادت کی وجہ سے تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اب آئندہ زندگی میں نیکی کرنے کا جتن کرو، اللہ رب العالمین کی بہترین عبادت کرنے کا جتن کرو۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الترغیب کے اندر اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ یہ حج کی مختصر فضیلتیں اور اس کے آداب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان کردہ ثواب اور ان مقامات مقدسہ کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کردہ ان حدیثوں کا خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم استطاعت رکھنے کے بعد اللہ رب العالمین کے اس مقدس گھر کی زیارت کرنے کا ارادہ کریں اور اسے اپنے لیے فرض بنا لیں، واجب بنا لیں اور دین کا ایک رکن سمجھ کر کے اسے ادا کریں، عبادت سمجھ کر کے اخلاص اور الہیت کے ماحول میں حج پر جانے کا ارادہ اپنے دلوں کے اندر بنائیں۔ ریاکاری، دکھاوا، شہرت، سماج و معاشرے کے اندر فخر و مباحات کا
کبر و غرور کا کوئی جذبہ ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر نہ ہو۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے حج کو سعادت مند بنائے۔ جو لوگ حج پر جا رہے ہیں، ہماری جو مائیں اور بہنیں حج پر جا رہی ہیں، اللہ رب العالمین ان کے سفر کو آسان بنائے، اور وہاں پہنچیں تو اللہ رب العالمین ان کی حفاظت فرمائے، سنت کے مطابق انہیں تمام ارکان اور واجبات کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح سالم اللہ رب العالمین انہیں ان کے گھروں تک، اہل و عیال تک واپس پہنچائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔